السلام علیکم۔ امیر سعدالدین تو روپوش ہو گیا، مگر امین الدین، عز الدین اور محمد بن جعفری کو زنجیریں پہنا کر سلطان عادل کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ وہ تینوں امراء اپنے جرم کا اعتراف کر کے معافی کے خواستگار ہوئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تینوں امراء کو معاف کر دیا۔ اسی دوران میں خبر ملی کہ نصرت الدین ایک لشکر جرار کے ساتھ دریائے فرات عبور کر کے دمشق کی طرف آ رہا ہے۔ اسد الدین شیرکو نے زبردست ہوشیاری اور برق رفتاری کا مظاہرہ کیا اور اپنی فوج لے کر دمشق کی حدود سے نکلا۔ صلاح الدین ایوبی بھی اس کے ہمراہ تھا۔ جب نصر الدین نے اسد الدین شیرکو کی آمد کی خبر سنی تو وہ جنگ کیے بغیر ہی واپس لوٹ گیا۔ پھر جب اسد الدین شیرکو اور صلاح الدین ایوبی نصر الدین کے قصے سے فارغ ہو کر حلب واپس آئے تو سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو بیش بہا قلعتوں اور انعامات سے نوازا۔ اس دوران سلطان عادل بھی صحتیاب ہو گئے تھے۔ تمام علاقوں کے باشندوں نے سلطان عادل کی صحتیابی کا جشن بڑی دھوم دھام سے منایا۔ ابھی مشکل سے 5-6 ہی ماہ ہی گزرے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی پر دوبارہ بیماری کا شدید حملہ ہوا، یہاں تک کہ سلطان عادل چرنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے۔ شدید نقاہت کے باعث بار بار غشی کے دورے پڑتے تھے اور ہلکی غذا بھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ تمام طبیبان خاص نے بڑی رازداری کے ساتھ معتمد امیروں کو بتا دیا تھا کہ سلطان عادل چند دنوں کے مہمان ہیں۔ خود سلطان نور الدین زنگی کو بھی اپنی شدید بیماری کا احساس تھا، اس لیے انہوں نے خاص امراء کا اجلاس طلب کیا۔ اپنے دوسرے چھوٹے بھائی قطب الدین مودود کو بھی بلایا جو اس وقت موصل کا حاکم تھا۔ میرے عزیز ساتھیو، تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ذوف و ناتوانی سے سلطان عادل کی آواز کانپ رہی تھی، مگر چہرے پر مرد مومن کا وہی جلال تھا جس سے کفار کے دل رستے تھے۔ اب ایسے آثار ہیں کہ میں شاید اس بیماری سے جانبر ہو سکوں، اس لیے میری آخری وصیت غور سے سن لو۔ میں نے گزشتہ بیماری کے دوران اس امانت کا بار نصر الدین کے کاندھوں پر رکھا تھا، مگر وہ نہایت کمزور اور ناکارہ ثابت ہوا۔ اب میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ میرے بعد قطب الدین مودود کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ میری نظر میں اس کے اخلاق و عادات پسندیدہ ہیں اور اس کے دل میں دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کے جذبہ بھی موجود ہے۔ کمرے میں موجود تمام امراء نے سلطان عادل کی وصیت پر عمل پیرا ہونے کا حلف اٹھایا۔ پھر کچھ دن بعد معجزاتی طور پر سلطان نور الدین زنگی شفایاب ہو گئے۔ جب سلطان عادل کی بیماری کی خبریں صلیبیوں کے علاقے میں پہنچی تو قسطنطنیہ اور فرانس کے بادشاہوں نے متحد ہو کر نور الدین زنگی کے مقبوضات کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ سلطان کی بیماری کے سبب اس کے کئی علاقوں پر آسانی کے ساتھ قبضہ کر لیں گے، مگر اس وقت شاہ روم اور شاہ فرانس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے سلطان نور الدین زنگی کو اپنے لشکر جرار کے ساتھ بنفس نفیس میدان جنگ میں موجود پایا۔ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر دونوں صلیبی بادشاہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر وہ جنگ سے گریز کرنے کے بہانے تلاش کرنے لگے۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے فوری طور پر اپنے سفیر کو ایک خط دے کر سلطان عادل کی خدمت میں بھیجا۔ اس خط میں یہ تحریر تھا: سلطان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جنگ و جدال کی نیت سے آپ کے علاقے کی طرف نہیں آئے ہیں۔ ہماری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو عیسائی فوج آپ کی قید میں ہے انہیں رہائی دلا کر اپنے ساتھ واپس لے جائیں۔ ان کے بدلے میں ہم مناسب فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی شاہ روم کا خط پڑھ کر مسکرائے۔ صلیبیوں اور عیسائیوں کی مکاریوں کا جس قدر اندازہ سلطان عادل کو تھا، اتنا کسی دوسرے مسلمان حکمران کو نہیں تھا۔ سلطان عادل نے اس سیاسی صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور عیسائی جنگی قیدیوں کے بدلے میں فدیے کی اتنی بڑی رقم طلب کی جو دونوں صلیبی بادشاہوں کے اندازوں سے کہیں زیادہ تھی۔ شاہ روم سلطان نور الدین زنگی کا مطالبہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے قاصد کو دوسرا خط دے کر سلطان عادل کے پاس بھیجا۔ خط میں تحریر تھا کہ فدیے کی رقم نامناسب ہے۔ سلطان عادل نے شاہ روم کے جواب میں خط لکھا جس کے ایک ایک حرف سے جلال و جبروت کا اظہار ہو رہا تھا۔ شاہ روم پر یہ حقیقت واضح ہونی چاہیے کہ سوالی تم ہو، میں نہیں۔ اس معاملے میں تمہاری حیثیت بہت کمزور ہے اور کمزور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ غالب و توانا شخص کے سامنے بحث و مباحثہ کرے۔ سلطان عادل نے یہ خط بہت غور و فکر کے بعد تحریر کیا تھا تاکہ دشمنوں پر مسلمانوں کی ہیبت قائم ہو جائے، اور پھر وہی ہوا۔ شاہ روم اور شاہ فرانس والی شام کا خط پڑھ کر سخت غضبناک ہوئے۔ اب ان کے سامنے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو سلطان عادل کا مطلوبہ زر فدیہ ادا کریں یا پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ صلیبی بادشاہوں میں سلطان عادل سے براہ راست جنگ کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ تو والی شام کی شدید بیماری سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوروں اور قزاقوں کی طرح چلے آئے تھے۔ پھر جب انہوں نے صورتحال کو یکسر تبدیل پایا تو انہوں نے کھلا ہوا جھوٹ بولا کہ وہ اپنے قیدیوں کو لینے آئے ہیں۔ اب اس جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کی ایک ہی صورت تھی کہ سلطان نور الدین زنگی کا مطالبہ پورا کریں۔
آخر شاہ روم اور شاہ فرانس نے مل کر صلیبی قیدیوں کے بدلے میں فدیے کی بہت بڑی رقم ادا کی اور واپس چلے گئے۔ صلیبی اتحادی فوجوں کے جانے کے بعد سلطان عادل اپنے سب سے چھوٹے بھائی امیر نصر الدین کی طرف متوجہ ہوئے، جس نے سلطان عادل کی علالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکشی اختیار کی تھی اور حران پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جیسے ہی نصر الدین کو سلطان کے آنے کی خبر ملی تو وہ اپنے بیوی بچوں کو قلعے میں چھوڑ کر تنہا فرار ہو گیا۔ سلطان عادل نے بڑی محبت اور بڑی حفاظت کے ساتھ زر کثیر دے کر اپنی بہاوج بھتیجوں اور بھتیجوں کو نصر الدین کے پاس بھیج دیا۔ جب اسد الدین شیرکو اور صلاح الدین ایوبی سلطان عادل کے حکم پر دمشق کے غریبوں اور محتاجوں میں صدقات تقسیم کر رہے تھے تو ان کے ذہنوں میں سلطان کی ماضی کی علالت کا ایک ایک نقش ابھر رہا تھا۔ ہمیں کسی سنگین صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسد الدین شیرکو نے انتہائی رازداری کے ساتھ تنہائی میں اپنے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہوتا تو سلطان عادل امرائے خاص کو اپنے اعتماد میں لے کر اس کا اظہار کر دیتے۔ اسد الدین شیرکو کہنے لگا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ سلطان عادل کی گزشتہ بیماریوں کے دوران میں عمرا نے کیا کیا گل کھلائے تھے، اور تو اور سلطان عادل کے خود حقیقی چھوٹے بھائی نصر الدین نے ان کے اعتماد کا کس طرح خون کیا تھا۔ ماضی کے ان تجربات کی روشنی میں سلطان کسی پر اعتبار نہیں کریں گے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بیماری کو راز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ان قیاس آرائیوں اور مختلف اندیشوں کے ساتھ اسد الدین شیرکو اور صلاح الدین ایوبی اس مخصوص کمرے میں داخل ہوئے جہاں سلطان عادل آرام کر رہے تھے۔ اس وقت بھی سلطان عادل کا چہرہ بجھا بجھا ہوا تھا اور کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ اپنے سپاہی سالاروں اور معتمد خاص کو دیکھ کر اٹھ گئے۔ سلطان عادل کے حکم کے مطابق سارے صدقات غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے گئے تھے۔ اسد الدین شیرکو نے بسط احترام عرض کیا، دمشق کے سارے باشندے سلطان عادل کی سلامتی جاں اور عظیم فتوحات کے لیے دست بدعا ہیں۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اللہ تمام اہل ایمان کو جزائے خیر دے۔ مجھ ناتواں کو کس قدر فتوحات حاصل ہوئیں، وہ سب اسی قدر مطلق کے رحم و کرم کا صدقہ تھیں۔ اب تو بس ایک ہی آرزو ہے کہ بیت المقدس میں جا کر خطبہ دوں اور اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہوا رخصت ہو جاؤں۔ صلاح الدین ایوبی نے پرجوش لہجے میں کہا، وہ دن بھی ضرور آئے گا سلطان عادل، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سعادت سے محروم نہیں رکھے گا۔ سلطان عادل کا چہرہ اداس ہو گیا اور کہنے لگے، یہ تو وہی جانتا ہے کہ کون بامراد ہوگا اور محرومی کس کا مقدر بنے گی۔ سلطان عادل کی اس مایوسانہ گفتگو سے اسد الدین شیرکو کی تشویش بڑھ گئی تھی اور پھر پوچھنے لگے، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہماری گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں اور بلا تاخیر طبیبان خاص سے مشورہ کر لیں، ورنہ زندگی بھر ہم یہ سوچ کر شرمندہ رہیں گے کہ ہم نے اپنا فرض منصبی ادا نہیں کیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے دونوں معتمد خاص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم مستعدی کے ساتھ اپنے سرحدوں کی نگرانی کرو اور سختی کے ساتھ بندگان خدا کے حقوق ادا کرتے رہو۔ میں نے اپنا معاملہ طبیب حقیقی کے سپرد کر دیا ہے، وہی میری بیماری کا جاننے والا ہے اور وہی شفا دینے والا ہے۔ اسد الدین شیرکو اور صلاح الدین ایوبی سلطان عادل کے جواب سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کے خیال میں بیماری کے موقع پر دعا کے ساتھ دوا کا جاری رکھنا بھی ضروری تھا، مگر وہ حاکم وقت سے مزید بحث نہیں کر سکتے تھے۔ مجبوراً مختلف اندیشوں میں گرے ہوئے خلوت گاہ سلطانی سے نکل کر چلے گئے۔ دوسری رات آئی، سلطان نور الدین زنگی نے نماز عشاء کے بعد حسب معمول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام بھیجا۔ اس دوران سلطان عادل کی آنکھ سے اشک رواں تھے، پھر اس گریہ وزاری کی حالت میں یہ دعا کرتے ہوئے سو گئے، اے اللہ میں یہ کیسا خواب دیکھ رہا ہوں، اپنے اس گناہگار بندے پر اس کے تعبیر منکشف فرما دے۔ پھر جیسے ہی سلطان کی آنکھ لگی، خواب میں وہی منظر دوبارہ ابھر آیا۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی شام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، نور الدین یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں، جلدی اٹھو اور ان کے فتنہ و شر کا خاتمہ کرو۔ اتنا کہہ کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد خواب میں دوسرا منظر ابھرا، وہی دو نورانی چہرے، لمبی لمبی سفید عبائیں، سفید داڑیاں اور دلکش خدوخات جن سے انتہائی معصومیت جھلک رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں چہرے بھی غائب ہو گئے۔ گھبرا کر سلطان نور الدین زنگی کی آنکھ کھل گئی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے مقدس کلمات کی بازگشت پھر سنائی دی، نور الدین یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان عادل گھبرا کر سجدے میں چلے گئے، پھر اس وقت تک گریہ وزاری کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے رہے جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو گئی۔ دوسرے دن سلطان عادل نے پہلے دن سے بھی زیادہ غریبوں میں صدقات تقسیم کرائے،
والی شام کو اس خواب نے اس قدر رنجیدہ خاطر کر دیا تھا کہ نہ کمرے سے باہر نکلے اور نہ دربار آراستہ کیا۔ سلطان عادل کی گوشہ نشینی سے امراء میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا۔ تمام عہدیداران سلطان عادل سے ملاقات کر کے صورتحال جاننا چاہتے تھے، مگر سلطان عادل نے ملنے سے انکار کر دیا۔ سارا دن کمرے میں بند رہے، یہاں تک کہ کھانا بھی برائے نام کھایا۔ تمام وقت عبادت کے ساتھ یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ اپنے عاجز و ناتواں بندے کو ہدایت دے اور میری مشکل کشائی فرما۔ پھر تیسری رات بھی سلطان نور الدین زنگی نے وہی خواب دیکھا۔ ہدایت مل چکی تھی۔ خواب ٹوٹا تو سلطان عادل کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ والی شام بستر سے اترے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ پھر انتہائی رقت آمیز لہجے میں عرض کرنے لگے، اس غلام کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں کہ کوئی ملعون و بدبخت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائے۔ دوسرے دن سلطان نور الدین زنگی نے عز الدین شیرکو اور صلاح الدین ایوبی کو خلوت میں طلب کیا۔ پھر رازدارانہ طور پر شیرکو کو دمشق کا منتظم اعلیٰ مقرر کیا اور 20 معتمد امراء کو اپنے ساتھ لے کر دمشق سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان امراء میں صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھا۔ فوج کا ایک حفاظتی دستہ چند میل آگے تھا اور دوسرا چند میل پیچھے۔ درمیان میں سلطان نور الدین زنگی اپنے امراء کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آگے جانے والے فوجی دستے کو صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کی منزل مدینہ منورہ ہے۔ باقی فوج اور امراء اس رات سے بے خبر تھے کہ سلطان عادل کے ارادے کیا ہیں۔ سب ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں سے سوال کر رہے تھے، مگر کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا اور کسی میں اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ سلطان عادل سے اس سفر کا مقصد دریافت کر سکے۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے تمام امراء اور سپاہیوں کے لیے بس ایک ہی حکم جاری ہوا تھا کہ راستے میں کم سے کم آرام کریں اور اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز رکھیں۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں تقریباً 25 دن لگتے تھے، مگر سلطان نور الدین زنگی اور اس کے لشکر نے یہ طویل فاصلہ اپنی تیز رفتاری کے سبب 15 دن میں طے کیا، اور 16ویں دن نماز فجر کے بعد سلطان عادل اور ان کی پوری فوج گھوڑوں سے اتر کر مدینہ منورہ کے حدود میں داخل ہوئی۔ یہ اس ارض مقدس کا احترام تھا۔ مشہور فقہ و محدث حضرت امام مالک اس خیال سے زندگی بھر مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے کہ کہیں ان کے جوتے اس مقام پر نہ پڑ جائیں جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی کی اچانک آمد کی خبر سن کر گورنر مدینہ سلطان عادل کے استقبال کو پہنچے۔ ان کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، آپ پہلے تو کبھی اس طرح مدینہ منورہ حاضر نہیں ہوئے، آخر اس کی وجہ؟ سلطان نور الدین زنگی نے سرگوشی میں کچھ کہا جسے سن کر گورنر مدینہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر سلطان عادل کے ہمراہ آئے ہوئے فوجی دستے اور مدینہ منورہ کے سپاہیوں نے مل کر پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی۔ کسی کو گورنر کے حکم کے بغیر مدینہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر سلطان عادل نے گورنر مدینہ کی وساطت سے ایک طویل و عریض میدان کو عارضی طور پر قناتوں سے بند کرا دیا۔ تمام امراء اور گورنر مدینہ سلطان عادل کے اس پراسرار طرز عمل پر حیران تھے۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے گورنر مدینہ سے کہا، آپ اعلان کرا دیجئے کہ کل ہماری طرف سے تمام اہل مدینہ کی ضیافت ہے، سب لوگ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی کرا دیجئے کہ جو شخص اس دعوت میں شریک نہیں ہوگا وہ سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ تھوڑی دیر بعد گورنر مدینہ کے ہر کارے گلی گلی کوچے کوچے یہ اعلان کرنے لگے۔ بڑا عجیب اعلان تھا۔ تمام اہل مدینہ حیرت زدہ رہ گئے، مگر اس حیرت کے ساتھ انہیں مسرت بھی تھی کہ وہ سلطان عادل جیسے نیک سیرت حکمران کی دعوت میں شریک ہوں گے۔ پھر دوسرے دن جب طویل و عریض میدان مقامی باشندوں سے بھر گیا تو انتہائی پرتکلف اور لذیذ کھانوں سے مہمانوں کی توازو کی گئی۔ اس دوران سلطان عادل اپنے امراء گورنر اور دوسرے افسران مدینہ کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ جو شخص کھانے سے فارغ ہو جاتا وہ اسی دروازے سے باہر آتا۔ سلطان عادل اس شخص کو بہت غور سے دیکھتے، پھر جانے کی اجازت دے دیتے۔ دروازے پر موجود تمام امراء اور مدینہ منورہ کے تمام چھوٹے بڑے سرکاری افسران حیران تھے کہ آخر سلطان عادل کو کس کی تلاش ہے۔ پھر جب دعوت کا آخری مہمان بھی کھانا کھا کر چلا گیا تو سلطان عادل نے بڑی مایوسی سے اپنے سر کو جنبش دی اور کہنے لگے، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ چہرے سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ گورنر مدینہ نے والی شام سے پوچھا، سلطان آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ سلطان عادل نے اپنے دل کی بات بتانے کے بجائے گورنر مدینہ سے سوال کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ میری دعوت میں اس ارض مقدس کے تمام رہنے والے شریک ہوئے تھے؟ گورنر مدینہ نے جواب دیا، میرا تو یہی خیال ہے کہ سب شریک ہوئے تھے۔ گورنر مدینہ کا جواب سن کر سلطان عادل بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ دیگر افراد بھی ایک عجیب سی فکر میں مبتلا تھے کہ اچانک مدینہ منورہ کے ایک انتظامی افسر نے سلطان عادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صرف 2 افراد اس دعوت میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے گھبرا کر اس شخص سے پوچھا،
وہ دونوں کون ہیں؟